مبارک کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن مجید کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے اور قرآن مجید کی کن آیتوں میں غور کرنا چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صاد کی صرف ایک آیت یعنی آیت نمبر 29 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 29 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ اے رسول، کتاب قرآن جو ہم نے تمہارے پاس نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا پوائنٹس اور نکات پائے جاتے ہیں۔ نکات: مبارک اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کا فائدہ اور خیر زیادہ اور باقی رہنے والا ہو۔ قرآن کا منبع مبارک ہے۔ تبارک الذی، مبارک شب میں نازل ہوا ہے۔ فی لیلۃ المبارکہ، مبارک جگہ نازل ہوا ہے۔ ببکۃ مبارکہ، اور قرآن خود بھی مبارک ہے۔ کتاب مبارک، اس آیت میں قرآن مجید کا تعارف بیان ہوا ہے۔ الف، اس کا متن لکھا ہوا اور تحریر کی صورت میں ہے۔ کتاب، بے، اس کا سرچشمہ وحی اور اللہ کا لامحدود علم ہے۔ انزلناہ، جیم، اس کو لینے والا معصوم ہے۔ الیکا، اس کا محتوی بابرکت ہے۔ مبارکن، ہے، اس کو نازل کرنے کا مقصد اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ لیدبروا، واو، اس کے نکات اور معارف کو جاننا اور سمجھنا معنویت اور اللہ سے نزدیک ہونے کا مقدمہ ہے۔ لیتذکر، زے، یہ توفیق انہی لوگوں کو ملے گی جو عقل مند ہوں گے۔ اولو الالباب، قرآن اور اس میں غور و فکر کی اہمیت۔ جو شخص قرآن مجید کی آیتوں میں غور و فکر نہیں کرتا وہ توہین اور تحقیر کا حقدار ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد آیت نمبر 24۔ عالم ربانی وہ شخص ہے جس کا کام قرآن کو سیکھنا اور سکھانا ہو۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، سورہ آل عمران آیت نمبر 79۔ آسمانی کتاب کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ خذ الکتاب بقوہ، سورہ مریم آیت نمبر 12۔ جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا قیامت کے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اگر قرآن میرے پاس ہو اور میں تنہا ہوں تو مجھے غربت اور تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 602۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا قرآن ایک ایسے دریا کی مانند ہے جس کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 198۔ امام خمینی ہمیشہ افسوس کرتے تھے کہ اپنی تمام عمر قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے میں صرف کیوں نہیں کی۔ صحیفہ نور جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 20۔ اسی طرح ملا صدرہ بھی اسی بات کا افسوس سورہ واقعہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، قرآن مبارک ہے
قرآن مجید کی تلاوت غور و فکر، تاریخ، استدلال، داستان، نمونے، معارف، غیب کی خبریں، مثالیں، امر و نہی سب کے اندر راز پوشیدہ ہیں۔ نمبر 2، قرآن مبارک تو ہے لیکن غور و فکر کرنے کے لیے ہے، نہ کہ صرف اس کے ظاہر کو متبرک سمجھنے کے لیے۔ گھر، مسافر اور دلہن کی حفاظت کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید میں غور و فکر کرنا تذکر اور یادآوری کا مقدمہ ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں جو قرآن مجید کے اسرار اور علمی باریکیوں کو سمجھتے ہوں، لیکن یہ سمجھنا ان کے لیے غرور کا سبب بن جائے۔ نمبر 4، قرآن مجید کی تمام آیتوں میں غور و فکر کرنا چاہیے، صرف احکام کی آیتوں میں نہیں۔ نمبر 5، غور و فکر کرنے، فائدہ پانے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے عقل کا ہونا شرط ہے۔ نمبر 6، جو لوگ قرآن مجید سے تذکر حاصل نہیں کرتے وہ بے عقل ہیں۔ نمبر 7، قرآن عقل کے مطابق ہے، لہذا عقل مند لوگ اس میں غور و فکر کر کے اس کے احکام اور اسرار کو سمجھتے ہیں۔ لِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، قرآن مجید میں عقل کے خلاف کوئی بات نہیں پائی جاتی۔ نمبر 8، قرآن مجید کے معارف لامحدود ہیں، ہر ایک کو غور و فکر کرنے کا حکم دینا اس بات کی علامت ہے کہ جو بھی اس میں غور و فکر کرے گا اس کو ایک نیا نکتہ ملے گا، اور اگر گزرے ہوئے علماء اور دانشوروں نے تمام اسرار کو سمجھ لیا ہوتا تو ہمارا غور و فکر کرنا بیکار ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ مبارک اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کا فائدہ اور خیر زیادہ اور باقی رہنے والا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی مثال ایک ایسے دریا کی مانند ہے جس کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور قرآن مجید کی تمام آیتوں میں غور کرنا چاہیے، صرف احکام کی آیتوں میں نہیں۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔